اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں ہوں ذاکرہ سیدہ مونا کاظمی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بار پھر پروگرام جس کا نام ہے تربیت اولاد۔ بہت زیادہ میسیجز موصول ہوئے، بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے فرمائش تھی کہ تربیت اولاد پر ایک پروگرام کیا جائے۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا عنوان ہے، ایک چھوٹے سے پروگرام میں اس کو لے کر نہیں چلا جا سکتا، تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام کے کچھ پارٹس ترتیب دیے ہیں۔ ان پارٹس کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربیت اولاد کی اہمیت کیا ہے، تربیت اولاد کیوں ضروری ہے، اور تربیت اولاد سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اور ہماری قبر میں کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہونے والے ہیں۔ جن کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے ان کے نقصانات کیا ہیں، جو والدین تربیت نہیں کرتے ہیں قبر میں ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور جو والدین اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں ان کا دنیا میں اور آخرت میں کیا مقام ہے۔ انشاءاللہ اپنے ان پروگرامز کے تھوڑے سے حصوں میں کوشش کریں گے ہم یہ سب ٹاپکس کو کور کریں اور یہ سب لے کر چلیں۔ پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ تربیت اولاد کیوں ضروری ہے۔ خود پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو اور یقیناً تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ روز محشر، قبر میں جانے کے بعد جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ہر چیز کا آپ سے سوال کیا جائے گا، وہیں پر آپ سے تربیت اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا جو قول میں آپ کو بتا رہی ہوں، یقیناً یہ ایک دل دہلا دینے والا قول ہے اور یہ ایک حقیقی قول ہے، یعنی کہ حقیقت پر مبنی قول ہے کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بری اولاد ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے اور وارثوں کو رسوا کر دیتی ہے۔ دیکھیے جو بھی انسان برا ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے کوئی بھی منسوب کرنا نہیں چاہتا، اور جو انسان بہت اچھا ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے آپ سے منسوب کریں، یعنی کہ فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، یا وہ ہمارے والد ہیں، یا وہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ با کردار ہیں، بات تربیت ہیں، ان کے ماں باپ نے ان پر تربیت ان کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مولا بتاتے ہیں کہ بری اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی آبرو کو گنوا دیتی ہے اور وارثوں کو بھی رسوا کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پروردگار عالم کی میں ایک آیت یہ کوٹ کرنا چاہوں گی قرآن مجید کی، کہ پروردگار عالم سورہ تحریم کی 6 آیت میں بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں تم پر یہ خالی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پروردگار عالم اشارہ کر رہے ہیں تربیت کی طرف کہ اگر تم متقی پرہیزگار ہو، یعنی کہ صرف یہ اہتمام نہ کرو کہ میں خود اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، یعنی کہ یہ اہتمام نہ کرو کہ خود تو ہم صف اول کے نمازی بن جائیں لیکن ہمارے بچے نماز نہ پڑھ رہے ہوں، خود تو ہم خوب مستحبات بھی ادا کر رہے ہوں، واجبات بھی ادا کر رہے ہوں، لیکن اپنی اولاد کو ہم ترغیب نہ دیں کہ وہ بھی ایسے ہی نمازی ہوں، وہ بھی ایسے ہی واجبات کو ادا کریں، وہ بھی ایسے ہی مستحبات کو ادا کریں۔ اور اگر یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے اوپر تو بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی اولاد کو دیکھا جائے تو وہ بے نمازی بھی ہوتی ہے، دین سے دوری بھی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں اور ان کی اولاد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور روحانیت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے
اگر ان سے کہا جائے کہ آپ تو خوب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور آپ کی اولاد کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ تو دین سے اتنے زیادہ دور ہیں، تو جواب آتا ہے کہ ہم کیا کریں، سنتے نہیں ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گی کہ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس آگ سے خود کو تو بچا لیتے ہیں، لیکن آپ کی اولاد کہتی ہے کہ مجھے اس آگ میں کودنا ہے، تو کیا آپ فقط زبانی اس سے کہیں گے کہ نہیں بیٹا کودو گے تو جل جاؤ گے، اور یہ کہنے کے بعد آپ اپنا دامن بچائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے؟ لیکن آپ کی اولاد کو وہ نقصان ہوگا۔ جو بھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر سامنے آگ لگی ہوئی ہے تو ہمارا بچہ اس آگ میں کودے اور وہ اس آگ میں جل کر بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کوئی بھی ماں باپ جو محبت کرتے اپنی اولاد سے یہ نہیں چاہتے۔ یہاں پہ پروردگار یہی کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچاؤ، اپنے جن کے تم وارث ہو ان کو بتاؤ۔ اور تربیت اولاد کے اصولوں میں جو سب سے بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ فقط زبانی نصیحت نہیں چلے گی، بلکہ خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس گھر کے ماں باپ خود دیندار ہوتے ہیں اس گھر کے بچے صرف فقط زبانی نصیحت سے نہیں بلکہ وہ خود بخود دینداری کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر بچے کے لیے اس کے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ماں باپ جیسے چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں۔ اور اولاد، دیکھیے اولاد آزمائش ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ تو آج تمہیدی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی آج کے چھوٹے سے پروگرام میں، لیکن آگے انشاءاللہ ہم ایک مسلسل ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے تربیت اولاد کے۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ اولاد کس طریقے سے آزمائش ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا، جان لو کہ انما انوالکم، کہ تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پروردگار قرآن میں بتا رہا ہے کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم فاحذرہم، بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور یہ اولاد اسی وقت دشمن بنتی ہے جب ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہو، ورنہ تربیت یافتہ اولاد کے لیے پروردگار عالم خود سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تمہاری اولاد۔ اور بعض دیندار و متقی افراد بھی اس تربیت اولاد سے کہ علم سے ناواقفیت کی بنا پر اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اور بس میں آخری آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، اور اس کے بعد آج کے ٹاپک کو انشاءاللہ کل پھر ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور آپ کو آگے بتائیں گے کہ تربیت اولاد کے اصولوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ 3 چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو مرنے کے بعد ہمارے کام آتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک جو ٹاپ آف دا لسٹ، مجھے جو لگتا ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ چیز ہے وہ ہے نیک اور صالح اولاد۔ وَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، جب مومن مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے کہ جو مرنے کے بعد ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے ہمارے ٹاپک کے مطابق؟ وَلَدٌ صَالِحٌ، ایک نیک بیٹا، یدعو لہو، جو اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے اور ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم بہترین تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی تو وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنی رہتی ہے۔ جہاں جہاں ہماری اولاد
نیک عمل انجام دیتی ہے وہاں وہاں وہ ثواب نیک عمل انجام دیتی ہے وہاں وہاں ہمارے اعمال میں مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنی رہتی ہے، ہمارے اعمال میں بھی نیک اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذاکرہ سیدہ منى کاظمی کو اجازت دیجیے، آج کے عنوان تربیت اولاد کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باقاعدہ اس طرح سے بتائیں گے پوائنٹس کے ساتھ کہ کس طریقے سے تربیت اولاد ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے ماں باپ کے لیے کیا کیا ضروری ہے کہ ماں باپ کس طریقے سے ہوں گے تو تربیت اولاد ہوگی۔ مجھے ذاکرہ سیدہ منى کاظمی کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا پورا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔